السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا، وزیر اعظم عمران خان کی گرتی مقبولیت کا اور اپوزیشن کی دو سیاسی جماعتوں کی پوزیشنز کا، کہ ان کی پوزیشنز کیا ہونے جا رہی ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب، جن کا حال اس شتر مرغ کی طرح ہے جو ریت میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو طوفان آ رہا ہے اس سے وہ بچ جائے گا۔ عمران خان صاحب غیر مقبولیت کے طوفان کی زد میں ہیں۔ سونامی کا بہت شوق تھا عمران خان صاحب کو، سونامی آ رہا ہے، سونامی آ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی گر چکی ہے، یعنی اس کی غیر مقبولیت، ان کی جو ہے ان کی جماعت کی، ان کی پالیسیوں کی، وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا سونامی چاروں طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو گھیر رہا ہے، اور اس کو اب عمران خان صاحب مختلف طریقوں سے سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2-3 روز پہلے اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں ایک تقریب ہوئی تھی، کامیاب جوان اسپورٹس کے نام سے ایک فنکشن ہوا تھا۔ اس میں لوگ، بچے، نوجوان بہت زیادہ تھے، اور لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ یار اتنے کیسے آ گئے اس مہنگائی کے عالم میں۔ ظاہر ہے نوجوان، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری مہنگائی سے میں متاثر ہوں گا، میری انکم متاثر ہوگی، تو ظاہر ہے میں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں دے پاؤں گا۔ بتاؤں گا بیٹا مہنگائی ہے، اب پہلے 2 سوٹ لیتے تھے تو اب 1 خرید لیں، پہلے 2 بار ٹرپ پہ جاتے تھے تو اب 1 بار جائیں۔ مطلب ہوتا ہے نا، انسان سارا جو اثر ہے وہ ایک فرد تک آتا ہے مہنگائی کا۔ تو وہ پھر نوجوان کیا یہ نہیں دیکھ رہے، یہ سوال اٹھا تھا۔ تو اس کے جواب میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ادھر سے کوئی اسپیکر پہ بول رہا ہے اور پیچھے سے نعرے لگ رہے ہیں، گلی گلی میں شور ہے، عمران خان چور ہے۔ چلیں، اس کے متعلق کہا گیا جی یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ گئی جو بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے اس ریگستانی شتر مرغ کی طرح اپنی منڈی جو ہے نا وہ گاڑ دی ہے اس میں ریت میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو طوفان آ رہا ہے وہ اس سے بچ جائیں گے۔ وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ اس نوٹیفیکیشن میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس کو کہا گیا تھا، مختلف وہ جو ان کے شعبہ جات ہوتے ہیں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لانے ہیں، اور یونیورسٹی پر 6000 طلباء جو تھے یونیورسٹی پر کہ وہ آپ نے پہنچانے ہیں، وہاں پر پیش کرنے ہیں، تاکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دربار سج جائے اور وزیر اعظم صاحب خطاب کرے۔ وہ مسلم لیگ نون پر پٹواری ہونے کا الزام جو تھا نا کہ یہ پٹواری ہیں، ایک جو بن گیا نا پیپلز پارٹی والوں کے لیے کہا جاتا ہے جالے، اور مسلم لیگ نون والوں کے لیے پی ٹی آئی والوں نے ہی آ کر یہ لفظ بنایا پٹواری۔ اس کے پیچھے یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جب اپنی مقبولیت کی اس پہ آ رہے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں شہباز شریف یا نواز شریف جو ہے نا پٹواریوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کرتے، تو اس طرح بنا پٹواری، تو ان کا نام، ان کی پولیٹیکل شناخت جو ہے نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں، اس کو ان کو بنا دیا گیا پٹواری۔ تو وہ پٹواری تو خیر وہ معاملہ اور تھا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ان کو پھر اپنی پاپولرٹی دکھانے کے لیے عوام میں جانے کے بجائے نوجوانوں میں جانا پڑ رہا ہے، تاکہ یونیورسٹیز سے اور ادھر سے طلباء لے کر آئیں، یا پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقابلہ کہ مولانا صاحب کیونکہ مدارس کے بچے لے آتے ہیں تو میں اسکولز اور کالجز کے بچے لے آؤں۔ تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وہ جو تقریب ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ طوفان سے بچنے کے لیے اپنا سر ریت میں گاڑ رہے ہیں، لیکن طوفان ان کو اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اگر وہ عمران خان صاحب طوفان سے بچ پاتے ہوتے تو پھر وہ دوڑے پشاور نہ جاتے اور پشاور جا کر بلدیاتی انتخابات کے لیے سرکاری خزانے کے منہ نہ کھولتے، اور پھر وہ جو بلدیاتی انتخابات سے پہلے پنجاب میں یا اس انتظار میں تھے کہ جی بلدیاتی انتخابات اگر گلے پڑتے ہیں، وہ ڈھول بجانا پڑتا ہے بلدیاتی انتخابات کا، کیونکہ یہ نہیں بجانا چاہ رہے تھے نا عمران خان صاحب۔ الیکشن کمیشن نے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جی آپ نے انتخابات کروانے ہیں، تو وہ جو گلے پڑا ڈھول بجانا پڑا، تو اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کو مقبولیت سے تو نہیں جیت سکتے، تو اس کے لیے پھر اعلان کیا گیا کہ کھربوں روپے کے جو صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ پنجاب میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب الیکشن سے پہلے یہ والی جو ہے یہ منصوبہ، یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ عمران خان تو کہا جا رہا ہے ناکام ہو گیا، اب اگلے کہیں اور دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو سجا دھجا کے لے کر آئے تھے کہ جی پیپلز پارٹی والے چور، مسلم لیگ نون والے چور، یہ روایتی سیاستدان، یہ وہ ہم آپ کے لیے تبدیلی لا رہے ہیں۔ آپ نے آزمائے ہوئے کو بار بار آزمایا ہے،
اب ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جو آپ نے آزمایا نہیں ہے. اور جن دوستوں سے جو مسلم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے ان سے جب ہماری اکثر بات ہوا کرتی تھی 2018 کے انتخابات سے پہلے، عمران خان صاحب کی اس جو کیا ہوتا ہے شاندار 3 سالہ کارکردگی سے پہلے جب ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ جی آپ تحریک انصاف کو ووٹ کیوں دینا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا منشور تو کوئی ہے نہیں، اور منشور انہوں نے کبھی آپ کے سامنے رکھا بھی نہیں ہوگا، انہوں نے صرف الزام لگائے تھے کہ جی نواز شریف چور ہے، آصف زرداری چور ہے، پیپلز پارٹی چور ہے، یہ چور ہے، وہ چور ہے، کھا گئے اتنے ہزار ارب اتنے ہزار ارب. تو میں نے کہا آپ پوچھتے ہوتے تھے ہم کہ جی آپ کیوں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے، ہم یعنی منع نہیں کرتے تھے، آرگومنٹ پوچھتے تھے. منع کرنا کسی کو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، ہر کسی کی خیال ہے، وہ کسی کو اگر سمجھتا ہے کہ جی وہ بہتر لیڈرشپ ہے اور ان کو ووٹ دے تو ان کا رائٹ ہے اور ان کا جمہوریہ کو جمہوریہ کسی سے نہیں چھیننا چاہیے. لیکن سوال تو ہوتا تھا کہ جی آپ کیوں عمران خان صاحب میں کیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے جی آزمائے ہوئے نہیں ہیں یہ، باقی آزمائے ہوئے تھے. تو وہ پھر ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا، اور پھر جو آزمانا چاہ رہے تھے، جو لے کر آئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو نہیں آزمایا، آپ اس کو آزما لیں، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، بالکل کرپشن نہیں کرتا، کرپشن کرے نہ کرے تباہی کر دی. کرپشن والے معاملے بھی تو وہ کئی بار ہم گزارش کر چکے ہوئے کہ ایک انویسٹیگیشن افسر تھے بڑے ادارے کے، انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کی کرپشن سامنے آئے گی تو دنیا بھول جائے گی آصف زرداری، نواز شریف پر لگنے والے الزامات کی، کیونکہ ان پر بھی کرپشن ابھی تک تو ثابت نہیں ہوئی نا، تو ان پر جو الزام لگیں گے، ان کی چیزیں جب سامنے آئیں گی. تو خیر وہ ہے عمران خان صاحب والا معاملہ کہ وہ تو ریت میں منڈی گاڑ رہے ہیں. دوسرا اب ہے اپوزیشن اپنی پوزیشن پر واپس جا رہی ہے، اور وہ پوزیشن کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں کراچی میں، دبئی میں تھے وہ، ان کے اپنا کچھ دن یہ جو 30 نومبر کا جلسہ تھا پشاور والا، وہ جلسہ کرنے کے بعد دبئی چلے گئے، اور اس کے بعد اب آئے ہیں تو وہ مسلسل متحرک رہیں گے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے پی کے پنجاب کے، تو انہوں نے اس میں ادھر فوکس رکھنا ہے. تو وہ واپس آئے تو ملاقاتیں ہوئی، جن دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی، جن لوگوں سے ان سے میری بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا کہ وہ کیا پولیٹکس کس طرح کی اب وہ سیاست چاہ رہے ہیں. لاہور والا الیکشن بھی ہو گیا، اب بلدیات انتخابات میں کے پی کے میں بھی پیپلز پارٹی پورا زور لگا رہی ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی آصف زرداری صاحب نے تیر چلانا شروع کر دیے ہیں. نواز شریف صاحب کو متعلق انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پاکستان میں مرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے، لیکن انہوں نے ان کی جو تھا کہ میں نہیں آؤں گا پاکستان، میری جان کو خطرہ ہے، اس کا جواب دیا. تو وہ ان کا یہاں پر کیا ہے، وہ تو پاکستان کے خلاف ہیں، دھرتی کے خلاف، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو میں نے سمجھنا چاہا کہ یہ صرف آصف زرداری صاحب، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار آصف زرداری صاحب بول گئے، حالانکہ آصف زرداری صاحب ایسے آدمی نہیں ہے کہ بول جائیں، ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا بول گئے. تو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بلاول بھٹو زرداری کے دماغ میں کیا ہے. تو پتہ چلا کہ بلاول صاحب نے جن لوگوں سے ملاقات ان کی ہوئی، تو انہوں نے ان دنوں جو لاہور کے انتخاب کو لے کر مسلم لیگ نون نے اسٹانس لیا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی پر، اپنے لوگوں پر ناراض تھے کہ آپ نے جو سخت لب و لہجے میں جواب دینا تھا آپ نہیں دے پائے. اور خاص طور پر وہ طلال چودھری والی ویڈیو تو آپ نے وہ سنی ہوگی، گھٹیا، انتہائی گھٹیا. سیاست میں تو یہ والا رویہ، خیر اب کیا کریں، ہے مطلب یہ کردار ہیں پاکستان کی سیاست میں. تو انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا تھا، میرا توجہ اس طرف گئی، میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ وجہ نہیں، وجہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تھی نا مسلم لیگ نون کی، جس طرح مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر حملہ کر رہی تھی، اس پر بھی بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح ان کو جواب نہیں دے پا رہے، ذرا اب سخت ہاتھ رکھے مسلم لیگ نون پر. تو اور دوسرا آصف زرداری صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. آصف زرداری صاحب کے متعلق تو وہ میں نے بات کی نا کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ زرداری صاحب بول جائیں، نہیں، وہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. یہی بات خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کاریگر آدمی ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بیان کیا دینا ہے، ان کے بیانات ان کی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں. ان سے جب پوچھا، وہ ان کے دوست ہی ہیں، وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں اکثر بیٹھے رہتے ہیں، تو ان سے جب کاشف عباسی نے پوچھا کہ جی آپ یہ ان کو کاریگر کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں پازیٹیو معنی میں کاریگر کہہ رہا ہوں. حالانکہ پازیٹیو معنی میں نہیں کہہ رہے تھے، شاید ڈر گئے تھے اپنی جماعت سے، مسلم لیگ نون سے، کیونکہ جب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنایا تھا، جب اے پی سی میں جب وہاں بیٹھ گئی تھی ساری جماعتیں، تو اس پر پی ڈی ایم کے بننے کے فوراً بعد اسی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ آصف زرداری ناقابل اعتماد ہیں.
جس پر پھر ان کے خلاف نواز شریف صاحب نے ان کی سرزنش بھی ہوئی، ان کی اس بات کی وضاحت بھی کی گئی، تردید بھی کی گئی، ڈسون بھی کیا گیا. اور پھر جب پی ڈی ایم ٹوٹا، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جب شاہ اشفاق خاقان عباسی صاحب نے جاری کیا تو پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی میں اس وقت تو میں کہتا تھا، مجھے پوری جماعت میرے خلاف ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی والے میرے خلاف نہیں ہوئے تھے، میری جماعت میرے خلاف ہو گئی تھی. تو وہ جو پوزیشن تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، اب پولیٹیکلی وہ اس پوزیشن پہ چلے گئے ہوئے ہیں عوامی میدان میں. ایک اور فورم بھی ہے، اس فورم پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پرانی پوزیشن پہ ہیں اور پرانی پوزیشن پر رہیں گے. اور جہاں پر پوزیشن چینج ہوئی ہے، پیپلز پارٹی جس جگہ پر تھی اس جگہ پر چلی گئی ہے مسلم لیگ نون. پارلیمنٹ کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ میں جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہم عمران خان کی حکومت کا مقابلہ کریں، اب وہ اور عمران خان کی حکومت کو گرائیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں، وہاں چلی گئی ہے مسلم لیگ نون. اور پیپلز پارٹی اس سے ہٹی نہیں ہے اس پوزیشن سے، لیکن پیپلز پارٹی اب اس پوزیشن کی وکالت نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی وہ جو اس کو لے کے اس کو پروپیگیٹ نہیں کر رہی، جس طرح کہ جی ہم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے گرا سکتے ہیں. کل بھی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات، سندھ کے بلدیاتی قوانین اور صوبے کا جو این ایف سی میں حصہ، صوبے کے حقوق، پیپلز پارٹی کی فیوچر پالیٹکس، اس پر انہوں نے ذکر کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آغاز ہی یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کو ہم گرا سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان سے سوال ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے لیے نہیں کہوں گا، اگر وہ کریں گے تو پھر میں پیپلز پارٹی کی تو خیر وہ غیر مشروط آپشن اپنا موجود ہے، وہ حمایت کا اعلان، لیکن ظاہر ہے وہ غیر مشروط پھر کچھ نہیں ہوتا سیاست میں. جب مسلم لیگ نون اب اس پوزیشن پہ چلی گئی ہے تو پھر جب تحریک عدم اعتماد کی طرف مسلم لیگ نون بڑھے گی، جو کہ مسلم لیگ نون کی کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کے بعد مسلم لیگ نون اس طرف جائے گی. ایک تو وہ نواز شریف صاحب کے مقدمے کا معاملہ جو چل رہا ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایونفیلڈ ریفرنس میں، وہ جو آڈیو اور وہ حلفیہ بیان حلفی وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں وہ ہیں. اور باقی تو میں آپ کو کئی بار گزارش کر ہی چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کے ایشوز بھی بہت چل رہے ہیں، اندرونی اختلافات بھی بہت چل رہے ہیں. وہ جو بیانیے کے بحران کے ساتھ لیڈرشپ کہ اگلے پرائم منسٹر کون ہوں، یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون میں. تو اب وہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے لیے ذرا آگے بڑھے تاکہ پھر اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں. نواز شریف صاحب نے اس پر کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس پر کام چل رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جہانگیر ترین کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جہانگیر اپنا، اس کے علاوہ چودھری سرور بھی بغاوت پر اتر آئے ہیں، وہ بھی مسلم اپنی جماعت کے اندر پی ٹی آئی کے اندر الگ گروپ بنا رہے ہیں. تو وہ جو پوزیشن تھی وہ چینج ہو گئی ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھے گی. اور آصف زرداری صاحب جو ہے، ظاہر ہے وہ اگر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کاریگر ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہوں گے کہ آصف زرداری صاحب اگر لاہور میں بیٹھ کر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ان کا سیاسی وہ خواہش جو ہوگی وہ، اور انہوں نے اظہار بھی کیا آصف زرداری نے کہ جی ہم پنجاب میں مسلم لیگ نون کا چپے چپے میں مقابلہ کریں گے. تو اس کا جواب جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی دینا تھا. تو احسن اقبال صاحب جو ہے وہ سندھ کے دورے پر ہیں، سندھ میں مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کی جو کوششیں کچھ عرصے سے چل رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے. نوشن و فیروز کا وہ بھریا ہے وہاں پر گئے تھے، سکر گئے، اس کے علاوہ حیدرآباد گئے. تو اچھی چیز ہے سیاست میں اگر یہ مقابلہ اسی طرح ہو کہ ایک دوسرے کا مقابلہ عوامی میدان میں کرنا ہے تو اب یہ اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن اب پوزیشن جو ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے عوامی میدان میں، لیکن دوسری طرف عمران خان کی حکومت کو گرانے کا اگر نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا، یا جن کے اشارے کا نواز شریف کو انتظار ہے، وہ جو خواجہ اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں اکثر کہ جی وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے ہاتھ اٹھے گا تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. تو اگر وہ ہاتھ اٹھتا ہوا نظر آیا تو پھر تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، تو پھر وہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہوں گے. لیکن عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں یہ جیسے ایک دوسرے کو رولیں گے نا، اس کے مطلب جو لب و لہجہ ان کا ایک دوسرے کے خلاف ہوگا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.